ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے؟ دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے، ابھی ان کا کچن سیٹ نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہی سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے۔ مشہود صاحب کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی۔ نام آئمہ تھا اور اچھی ٹال تھی۔ مشہود بھائی تحمل مزاج تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نظر نہ آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے مشہود نے شادی اب کی ہے۔ کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت مشہود صرف 9 برس کا تھا، تبھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کر مشہود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بار گراں گزرتا تھا۔ ان عورتوں کو اس کا رہنا چبھتا تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں سے نواسے کو حصہ دار نہ بنا لیں۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، لہذا شام کو اپنے ایک دوست کی ورک شاپ پر بٹھا دیا تاکہ مشہود اچھا میکینک بھی بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممانیاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب گھر میں رہے۔ وہ برسر روزگار ہو چکا تھا۔ گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا۔ اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، تاہم اسے کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دل جمی سے کرتا تھا، لہذا دفتر میں اس کی عادت وجہ ترقی بنی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔
इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रह रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त उसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले। वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं उसे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो वो कहने लगा, कल मैं गिराज से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश न था। उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मेरी नजर के मयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूं कि कैसे उसका पता मालूम करूं और उसके हालात से वाकफियत हासिल करूं। उसकी कैफियत अजब थी। जितनी देर उसके पास बैठा रहा, वो उसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल उस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन उसने बताया कि आज मेरा फिर उस लड़की से सामना हो गया है। मैंने उसको सलाम किया, वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी, मगर मुझे उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। आज मैं बहुत खुश हूं। एक दिन वो मेरे पास आया और इसरार करके अपने साथ ले गया, उस जगह जहां से वो लड़की रोज मुकर्रा वक्त पर गुजरती थी। सो हम उसके पीछे गए। करीब ही गली में उसका घर था। उसका घर मालूम करके मेरा दोस्त बड़ा खुश था। दरअसल वो बुरी नीयत से उसका पीछा ना कर रहा था, शादी करना चाहता था। मैंने समझाया कि अपनी मुलाजमा को उसके घर भेजकर पहले हालात तो मालूम कर लो। मशहूद ने बात मान ली। उसकी मुलाजमा समझदार और जहां दीदा थी। वो उस लड़की के घर गई और बातों बातों में कुछ हालात मालूम कर लिए। लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप वफात पा चुके हैं और वो अपने मामू के पास रहती है। मामा उसका नशा करता है और वो खुद स्कूल टीचर है। सारी तनख्वाह मामा ले लेता है। रकम ना दे तो मारने पर आ जाता है। लड़की का नाम आयमा था। बहुत शाइस्ता थी। उसने तमाम बातें मशहूद को बताई। मशहूद ने उसे समझाया कि अम्मा रामा, तो मेरी हर बात उसे साफ साफ बता दो, फिर उसका फैसला पूछ लेना। जो वो कहेगी वैसा कर लेंगे। यूं मुलाजमा की मार्फत मशहूद की मुलाकात आयमा से हो गई। लड़की भी खरी और साफ गो थी। उसने बताया कि मामा जी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेशक वो मुझसे तनख्वाह ले लेता है, लेकिन भेड़ियों के इस जंगल में मैं मामा जी की वजह से महफूज हूं। उनके घर को छोड़ दूं तो कहां जाऊंगी। मशहूद ने भी अपने बचपन से लेकर अब तक के तमाम हालात आयमा को बता दिए और कोई बात पोशीदा ना रखी। आयमा को मशहूद अच्छा लगा। यूं उन्होंने बाहम रजामंदी से शादी का फैसला कर लिया। वो दोनों आपस के सलाह मशवरे से कुछ सामान खरीद रहे थे कि आयमा के मामा जी ने उनको साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया और वो आयमा को बुरा भला कहता हुआ अपने साथ घर ले गया। आयमा ने अगले रोज बताया कि घर ले जाकर मामा जी ने बहुत मारा। उसने हर बात उनको बता दी है। अब अगर शादी होगी तो उनकी मर्जी से ही होगी। आपको उनसे मिलना होगा और मामा जी को राजी करना होगा। दूसरे रोज मशहूद ने अपनी मुलाजमा को मामा के पास भेजा। उस शख्स ने कहलवा दिया, आकर मुझसे खुद मिलो। मैं कुछ शराइत पर आयमा को तुमसे शादी की इजाजत दे सकता हूं। मशहूद मुलाजमा के हमरा उस शख्स से मिला। उस आदमी ने कहा कि 2 शर्तें हैं, पूरी कर दो तो मैं अपनी भांजी का रिश्ता दूंगा। अव्वल, जिस घर में हम रहते हैं ये गिरवी है, इसका पैसा भरकर गिरवी से छुड़ा दो। दूसरी शर्त यह है कि आयमा अगर शादी के बाद मुलाजमत जारी रखेगी तो आधी तनख्वाह मेरे गुजारे के लिए मुझे देगी। अगर मुलाजमत नहीं करेगी तो तुमको हर माह गुजारे लायक खर्चा मुझको देना होगा, क्योंकि मैं कमाने से कासिर हूं।
مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لی. یوں ان کی شادی ہو گئی. کچھ ماہ بعد ہی ماما جی کو لگا کہ رقم کم ہے. وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی. مشہود نے رقم بڑھا دی. اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی. وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا. ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی. وہ منع کرتی کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا. وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے. آخر کار مشہود تنگ آ گیا. اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا ہے. احمد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا. اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے. ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے. یوں میں اکثر اسے ملنے چلی جاتی. آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی. ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں. میں نے وجہ پوچھی تو بولی، کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مشہود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے. وہ زیادہ وقت اپنے گیراج کو دیتے ہیں. گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتے. میں نے اسے سمجھایا، مشہود بھائی نیک ہیں، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے، ہر وقت تمہارے ساتھ پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے. محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں. تم بدگمانی میں نہ پڑو. میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی. کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی. وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی بجھی تھی.